اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 97 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے چند احادیث مبارکہ پیش کریں گے، جن سے ہم صحت اور تندرست رہنے کے لیے چند بنیادی اصول اخذ کریں گے۔ صحت مند اور تندرست رہنے کا سب سے بنیادی اصول صفائی کے متعلق صحیح مسلم حدیث نمبر 223 حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1860 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کی چکناہٹ ہے اور اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 22 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ ناظرین کرام، خوش خوراکی، بیسار خوری یا ضرورت سے زیادہ کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 31 ترجمہ کنز ایمان، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2063 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیر مسلم کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا جائے۔ اسے دودھ دیا گیا اور اس نے یہ دودھ پیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ دوہا گیا اور اس نے اس کا دودھ پیا۔ پھر تیسری بکری کا دودھ دوہا گیا اور اس نے اس کا دودھ پیا، یہاں تک کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا۔ اگلی صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا جائے۔ اس نے دودھ پیا، پھر دوسری بکری کا دودھ پلایا گیا، لیکن وہ اسے ختم نہ کر سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے، جبکہ غیر مومن 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5396 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2380
حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان کوئی ایسا برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے بدتر ہو۔ ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی پیٹھ کو سہارا دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھے۔ المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81۔ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ کھانے میں مشغول نہ ہو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو بجھا دے گا۔ ناظرین کرام، کھانا جتنا بھی لذیذ ہو، کسی ادب، کسی قرینے، کسی طریقے کے بغیر کھایا جائے تو بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5398، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5409، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا، اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ سادہ اور قدرتی غذائیں ہمیشہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند رہتی ہیں۔ آئیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5413، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں میدہ کھایا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نے زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر پوچھا گیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھلنی دیکھی بھی نہیں تھی۔ پھر پوچھا گیا، آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ آپ نے بتلایا، ہم اسے پیس لیتے تھے، پھر اسے پھونکتے تھے، جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5437، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لایا گیا، اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کدو کے قطلے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5431، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، مل جل کر کھانے میں جو لذت اور برکت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 5392، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3764. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے کھانے پر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرو گے تو اس میں تمہیں برکت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5386۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر یعنی ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں کھائیں اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا۔ پوچھا گیا، پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، روزمرہ کے معاملات میں بے اعتدالی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 1746۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5199۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، رات میں عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ کھیلنا، ورزش کرنا صحت مند رہنے کی بنیادی کنجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3373۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو اسماعیل، تیر اندازی کیے جاؤ، کیونکہ تمہارے بزرگ دادا بھی تیر انداز تھے اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسرے فریق نے تیر اندازی بند کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ تم لوگ تیر کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، میں تم سب کے ساتھ ہوں، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3648۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا
آپ کے لیے زمین آسان کر دی گئی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش میں زور لگاتے جبکہ آپ آرام سے چل رہے ہوتے۔ ناظرین اکرام، میں ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے اس حدیث میں بیان کردہ آفاقی کلیے کے مقابلے میں دنیا کی ہر حکمت بیکار ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2380، حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان کوئی ایسا برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے بدتر ہو۔ ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی پیٹھ کو سہارا دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔